Assalamu alaikum and welcome to lecture 3. Our topic is investment analysis and portfolio management, and we are in the process of basic introduction to investment analysis. Now today we will discuss securities, non-marketable securities, marketable securities, forms of marketable securities, indirect investments, and securities and risks. So these are the topics which we have to study today. So let's start with securities. What is a formal definition of security? It is basically a legal contract representing the right to receive future benefits under a stated set of conditions. تو اس میں ہم نے 3 باتیں کی ہیں. It is a legal contract. Number first, it is a legal contract. تو it means there are legal bounding between the two parties. کیونکہ ایک کانٹریکٹ میں نارملی 2 پارٹیز یا 2 سے زیادہ پارٹیز ہوتی ہیں. تو سیکورٹیز میں their legal contract اور legal bounding ہوگی between the parties, and that represent the right to receive. تو security جو ہوگی وہ ایک legal contract ہوگا اور that represents a right to receive future benefits, کہ future میں جو benefits arise ہوں گے due to this legal contract وہ receive ہوں گے under a stated set of conditions. کہ جو بھی اسپیسیفائڈ کنڈیشنز ہیں اور جو بھی سچویشنز ارائز ہوں گے اس کے مطابق ایک فیوچر بینیفٹس ارائز ہوں گے جو کہ ریسیو ہوں گے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹڈ سیٹ آف کنڈیشنز. تو بیسکلی واٹ از سیکورٹی؟ کہ اٹ از اے لیگل کانٹریکٹ وچ از نارملی آن پیس آف پیپر. جیسے پاکستانی روپی ہے, اس کے ایگزامپل ہم نے دیکھی ہے کہ پاکستانی روپی از اے لیگل کانٹریکٹ بائی دا گورنمنٹ ٹو اٹس ہولڈر. کہ آپ کے پاس اگر جیب میں 100 روپے ہیں تو اٹ از اے لیگل کانٹریکٹ. آپ کے پاس ہے, آپ جا کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی جاتے ہیں پاکستان میں, آپ روپی نکالتے ہیں اور دکاندار کو دیتے ہیں, اور تو اس کے بدلے آپ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ یا اسپیسیفک کوانٹٹی کی پرچیزز کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا روپی میں بھی ایک ٹرم لکھی ہوتی ہے کہ حاملے حاضر کو مطالبے میں ادا کیا جائے گا. تو گورنمنٹ آپ سے کانٹریکٹ کرتی ہے اور دیٹ از ریٹن آن دا پیس آف پیپر. ناؤ ان ریسپیکٹ آف سیکورٹیز, دا پیس آف پیپر, فار ایگزامپل دا شیئر سرٹیفکیٹ اور دا بانڈ ڈیفائننگ دا پراپرٹی رائٹس از دا فزیکل فارم آف دا سیکورٹی. کہ آپ نے اگر شیئر سرٹیفکیٹس میں کبھی انویسٹمنٹ کی ہو اور آپ کے پاس شیئر سرٹیفکیٹس ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اٹ از جسٹ اے پیس آف پیپر جس پہ کمپنی کا نام مینشن ہے, ہولڈر کا نام مینشن ہے, اس کا فولیو نمبر مینشن ہے اور نمبر آف شیئرس مینشن ہے, اور اس پہ سگنیچرز ہوئے ہیں بائی دا ایشوئنگ کمپنی یا ایشوئنگ اتھارٹی. اسی طرح بانڈ میں بھی یہ چیزیں مینشن ہوگی. تو دیز آر جسٹ پیس آف پیپر ڈیفائننگ دا پراپرٹی رائٹس از دا فزیکل فارم آف دا سیکورٹی. تو یہ اس کی فزیکل سبسٹینس ہے سیکورٹی کا, اور اس فارمیٹ میں یہ ایشو ہوتی ہے اور ہولڈر کے پاس رائٹ ہوتا ہے ٹو ریسیو دا فیوچر بینیفٹس. دا ٹرم سیکورٹی اور ایسٹ کین بی یوزڈ انٹرچینجبلی. تو جو آپ کا ٹرمینالوجی ہے ریگارڈنگ سیکورٹی اور ایسٹ, یعنی سیکورٹی جو ہے آپ اس کو ایسٹ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دس از مائی ایسٹ, کہ آئی ہیو ہولڈ 100 shares of ABC company, so these shares are my asset. If a distinction is sought between them, اگر آپ اس میں ڈسٹنکشن کرنا چاہیں تو آپ کس طرح کریں گے؟
that it is a term, asset can be applied to both financial and real investments, whereas a security is simply a financial asset. جو ہم فائنینشیل اور ریئل انویسٹمنٹ کی بات کر چکے ہیں کہ فائنینشیل انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ریئل انویسٹمنٹ بھی کوئی انویسٹر کر سکتا ہے. تو سیکورٹی کیا ہے؟ سیکورٹی از اے فائنینشیل ایسٹ. So it is a financial investment, not a real investment. For much of the analysis, it is asset that is used as the generic term. From an investor's perspective, the two most crucial characteristics of a security are the return it promises and the risk inherent in the return. یہ دو وہ important critical items ہیں, elements ہیں of a security that on the basis of which investor analyze the investment کہ اس انویسٹمنٹ میں کتنا اس کو ریٹرن ملے گا اور اس کا رسک کتنا ہے. جب انویسٹر ان دو چیزوں کو انالائز کر لیتے ہیں تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ پرچیز کرنی ہے, سیل کرنی ہے, ہولڈ کرنی ہے. تو اس میں مینشن ہے دا ریٹرن اٹ پرومسز. تو اٹ مینس کہ جو سیکورٹی ہوتی ہے اس سے انویسٹر کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ ریٹرن, کہ اسے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ کا ریٹرن ملتا رہے. اور اگر دیر از نو پرومسنگ ایلیمنٹ تو پھر انویسٹر کے لیے اس انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے کوئی بینیفٹ اسے ریسیو نہیں ہو رہا. تو سیکورٹی آر دا ریٹرن اٹ پرومسز اینڈ دا رسک انہیرنٹ ان دا ریٹرن. تو یہ انہیرنٹ رسک ہے ود دا ریٹرن, کیونکہ کچھ ایسے رسک ہیں جو کہ انہیرنٹ ہے ود دا ریٹرن. An informal description of return is that it is a gain made from an investment and of risk that is the variability in the return. جو کہ اس کے سمپل ڈیفینیشنز ہیں کہ رسک کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریٹرن دیٹ یو ول ڈرائیو فرام دا سیکورٹی, اور اس کی اندر ویریشنز کیا آ سکتی ہیں. تو دیٹ از دا رسک. رسک ڈیفائنز دا ویریبلٹی ان دا اماؤنٹ آف ریٹرن, کہ اگر آپ 10% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ 8% ہو جائے تو دیر از اے رسک کہ وہ 10 سے 8% فلکچویٹ کر سکتا ہے, ویریبل ہو سکتا ہے. اور ریٹرن کیا ہے؟ واٹ از دا گین؟ اٹ از اے گین میڈ فرام دا انویسٹمنٹ, کہ انویسٹمنٹ کر کے آپ جتنا گین ارن کریں گے اٹ از یور ریٹرن. تو یہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز تھی, کانسیپٹ سے. More precise definitions of these terms and the methods of calculating ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے بھی رہیں گے اور ہر لیکچر میں ان کا ذکر بھی آتا رہے گا, کیونکہ رسک ریٹرن انویسٹمنٹ انالیسس پورا کا پورا آپ کا رسک اور ریٹرن سے بھرا ہوا ہے. اور یہی دو چیزیں جس کی بیسس پہ آپ انویسٹمنٹ کو انالائز کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے, کس حد تک کرنی ہے. تو یہ دو ٹاپکس ہیں جو کہ ہم ہر لیکچر میں آپ سنیں گے اور اس پہ ہی ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی. ہر جگہ ہم ریٹرنز کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے اور رسک کو اینالائز کر رہے ہوں گے کہ کتنا رسک ہے اور کتنا ریٹرن ہے اس کا. فار دا پریزنٹ پرپز فی الحال ہم اس کی سمپل کیلکولیشن کو اور سمپل اس کی ڈیفینیشن کو ایک فارمولا میں پریزنٹ کر لیتے ہیں کہ ریٹرن کیا چیز ہوتی ہے. تو ریٹرن جیسے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ریٹرن دا فائنل ویلو آف دا انویسٹمنٹ مائنس انیشیل ویلو آف دا انویسٹمنٹ اور ڈیوائڈیڈ بائی دا انیشیل ویلو آف دا انویسٹمنٹ, اور اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس پرسنٹیج ٹرم میں آ جائے گا. تو اٹ مینس کہ آپ نے آج کے دن اگر 100 روپے کی ایک انویسٹمنٹ کی تو 1 سال کے بعد اس کی جو جب وہ میچور کریں گے, جب آپ اس کو سیل کریں گے تو اس کے بعد اس کی جو پرائس ہوگی دیٹ از دا فائنل ویلو آف دا انویسٹمنٹ. اس فائنل ویلو اگر وہ 120 کی ہے تو 120 مائنس 100 ڈیوائڈ بائی 100 انٹو 100, تو آپ کے پاس 20% اس کا بینیفٹ آئے گا, ریٹرن. اور اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ریٹرن. کہ میں نے اس انویسٹمنٹ پہ جو کہ میں نے 100 روپے کی آج کے دن کی ہے, اس میں 20% کا ریٹرن ارن کروں گا آفٹر این ایئر. 1 سال کے بعد میں اس میں 20% کا ریٹرن ارن کروں گا. تو فار ٹوڈے وی ہیو ڈسکس دا بیسک فارمولا اور ریٹرن
اور یہ وہ دو ٹرمینالوجیز ہیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں, یہ ہم بار بار ڈسکس کریں گے, اور سارا آپ کا انویسٹمنٹ انالیسس ان دو چیزوں میں گھومتا رہے گا. رسک کیلکولیٹ کرو, ریٹرن کیلکولیٹ کرو. رسک کیلکولیٹ کرنے کے کیا فارمیٹس ہیں, ہر سیکورٹی کا آپ رسک اور اس کا ریٹرنز کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے, پھر آپ ایک اچھے اینالسٹ بن سکتے ہیں. اور تو اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ فی الحال ہم نے لینی ہے اس بیسک انٹروڈکٹری لیکچرز میں. ناؤ دا ریٹرن آن سیکورٹی از دا فنڈامنٹل ریزن فار وشنگ ٹو ہولڈ اٹ. جیسے کہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں, اگر پرومس نہیں ہے, اگر آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ پرومس نہیں کرتی کہ وہ ریٹرن دے گی یا نہیں دے گی, تو پھر ایسی انویسٹمنٹ کوئی انویسٹر نہیں کرے گا. تو دس از اے پرومس وچ افیکٹ دا انویسٹر ٹو ہولڈ اٹ, کہ اس کی بیسس پہ انویسٹر اس کو ہولڈ کرتا ہے اور اس کو مینٹین رکھتے ہیں ٹل ہی گیٹس بینیفٹ فرام اٹ. The return is determined by the payments made during the lifetime of the security plus the increase in the security's value. یہاں پہ پھر ایک دو امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. نمبر 1, it is the payments made during the lifetime of the security. جو بھی پیمنٹس جب تک آپ میچیور نہیں کرتے, اس کو فائنل ڈسپوز آف نہیں کرتے, تو اس وقت تک جتنی بھی پیمنٹس آپ ریسیو کریں گے وہ پلس ایٹ ٹائم آف ڈسپوزل, ایٹ ٹائم آف میچورٹی, جو اس پہ آپ گین ریسیو کریں گے. گین مینس کہ فائنل ویلو مائنس انیشیل ویلو, جو آپ کا کیپٹل گین آئے گا, یہ دونوں ملیں گے تو آپ کا ٹوٹل بینیفٹ بنے گا. اگر اس میں ہم ایگزامپل لیں, فار ایگزامپل آپ شیئرس میں پرچیز کرتے ہیں, تو آپ آج کے دن میں ہمیں شیئرس میں پرچیز کیا, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں 1 سال تک اس کو ہولڈ رکھوں گا اینڈ آفٹر ایئر یو ول ڈسپوز اٹ. تو 1 سال کے اندر جو ڈیویڈنڈز اناؤنس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوارٹرلی ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوتے ہیں, تو 4 کوارٹرلی ڈیویڈنڈس آپ کو ملیں گے, پلس آپ جب سیل کریں گے تو اس وقت جو آپ کو کیپٹل گین ہوگا وہ آپ کو ملے گا. تو آپ کو ڈیویڈنڈس پلس کیپٹل گین, یہ آپ کا ٹوٹل ریٹرن ہے. The importance of risk comes from the fact that a return on most securities, if not all, is not known with certainty when the security is purchased. رسک جب آپ دیکھتے ہیں تو نارملی جو فیوچر والی چیز ہوتی ہے اس میں آپ کو رسک زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. جتنی زیادہ لائف ٹائم ہوگا, جتنا زیادہ ڈیوریشن ہوگی, تو اتنا زیادہ آپ کو رسک فیل ہوگا ایز این انویسٹر. اگر آپ 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو رسک زیادہ فیل ہوگا, بجائے آپ اگر 5 سال کے لیے انویسٹمنٹ کریں تو اس میں آپ کا رسک کم ہوگا کہ 5 سال بعد مجھے اتنا ریٹرن ملے گا. 10 سال ہوگا تو پیریڈ زیادہ ہو گیا تو آپ کو رسک زیادہ فیل ہوگا. تو اٹ از اے ٹائم پیریڈ جو کہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کب تک آپ کو ریسیو ہو جائے گا. کیونکہ آگے جا کے جب ہم لیکچرز میں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز اور نیٹ پریزنٹ ویلو کی بات کریں گے تو ادھر ہم ٹائم ویلو آف منی کو دیکھیں گے کہ ٹائم ویلو آف منی از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا انویسٹمنٹ انالیسز. تو امپورٹنٹ رسک کمس فرام دا فیکٹ کہ جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس وقت یو کانٹ ڈٹرمن کہ ہاؤ مچ ریٹرن, ایگزیکٹ ریٹرن ہاؤ مچ یو کین ارن. تو ایگزیکٹ ریٹرن آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, اس کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے. تو دس از اے رسک کہ کتنا ریٹرن آپ کو ریسیو ہوگا. دس از بیکاز دا فیوچر ویلو آف اے سیکورٹی از ان نون اینڈ اٹس فلو آف پیمنٹس میں ناٹ بی سرٹن. تو یہ ریزن ہے کہ آپ کی فیوچر ویلو آف سیکورٹی از ناٹ acknowledged by the provider or its flow of payments may not be certain. The risk of a security is a measure of the size of the variability or uncertainty of its return. تو یہاں پہ فارمولا اس کی ڈیفینیشن ہے, the risk of the security is a measure of the size, کہ variability کس حد تک ہوگی, 10%, 20%, 30%, اور انسرٹینٹی, ہاں 30% ہوگی لیکن پتہ نہیں یہ ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی. اور انسرٹینٹی آف ریٹرن, یعنی ریٹرن اگر آپ نے پہلے
10 کا ایکسپیکٹ کیا کہ 10 روپے آپ کو ریٹرن ملے گا, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں 30% رسک ہے اور آپ کو شاید 7 روپے تک ریٹرن مل جائے. تو 7% پہ بھی آپ کو رسک ہو گیا کہ 7% پتہ نہیں 7 روپے ملے یا نہ ملے. تو ایک تو پہلے 30% ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا سائز آف ویریبلٹی کہ 30% آپ کو نہیں ملے گا, 10 کے بجائے 7 روپے ملے گا. اور پھر بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں انسرٹینٹی آف اٹس ریٹرن کہ 7 روپے بھی پتہ نہیں ملے یا نہ ملے, ہو سکتا ہے اس سے کم ملے. تو رسک از اے کریٹیکل ایلیمنٹ ان انویسٹمنٹ انالیسس. It is a fundamental assumption of investment analysis that investors wish to have more return but do not like risk. Obviously, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ کوئی بھی انویسٹر رسک کو فیس نہیں کرنا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ اس کی انویسٹمنٹ سیف رہے, اس کے ریٹرن سیف رہیں اور اسے سیکیور ریٹرن بتا دی جائیں اور اسے ملتے رہیں. لیکن یہ ایک مارکیٹ فینومینا ہے کہ رسک موجود ہے, ہر انویسٹمنٹ کے ارد گرد رسک موجود ہے ڈیو ٹو نمبر آف ایلیمنٹس. اس میں مارکیٹ فیکٹرز بھی ہیں, اس میں ریگولیٹری فیکٹرز بھی ہیں, اور اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جو کہ اس رسک کا باعث بنتے ہیں. Therefore, to be encouraged to invest in assets with higher risk, they must be compensated with greater return. وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ رسک تو زیادہ ریٹرن, تو جہاں پہ زیادہ رسک ہوگا وہاں پہ زیادہ ریٹرن بھی ہوگا. تو یہ مارکیٹ کا فینومینا ہے ٹو انکریج, اس کو ایکسپلین اس طرح کیا گیا ٹو انکریج انویسٹرز ٹو انویسٹ ان دیز ایسٹس. تو رسکیئر انویسٹمنٹ میں انویسٹ کرانے کے لیے دیر آر ہائر ریٹرنز فار دا انویسٹر. This fact is that increased return and increased risk go together is one of the fundamental features of these assets. کہ آپ کے جو انویسٹمنٹس ہیں, آپ کے جو سیکورٹیز ہیں یا آپ کے فائنینشیل ایسٹس ہیں, تو اس میں ریٹرن اور رسک گو سائڈ بائی سائڈ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رسک کو 100% ایلیمینیٹ کرتے ہیں, ہر ریٹرن کے ساتھ کچھ نہ کچھ رسک لنکڈ ہے اور دیٹ گو سائڈ بائی سائڈ. تو ہمارے جتنے بھی آگے ٹاپکس ہوں گے ٹل اینڈ ہم ان دو چیزوں کو آپ سن رہے ہوں گے کہ رسک ریٹرن, رسک کی میجرمنٹ تو ساتھ میں ریٹرن کی میجرمنٹ, آپ ریٹرن دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں رسک کی کیلکولیشن بھی چل رہی ہے. تو یہ وہ دو چیزیں جو کہ ہمارے تمام لیکچرز میں انکلوڈ ہوں گی, اور آپ اس کا میرے خیال میں ہر دن ہی اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. A further important feature of a security is its liquidity. ایک تو ہم نے رسک اور ریٹرن کی بات کر لی, اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈیٹی از کوائٹ امپورٹنٹ, جس کی بات میں نے آپ کو ٹائم ویلیو آف منی کے تھرو کی تھی کہ ٹائم ویلیو آف منی از ان امپورٹنٹ ایلیمنٹ, کہ جتنی لمبا ہوگا پیریڈ ڈیوریشن یا لائف ٹائم آف سیکورٹی اتنا زیادہ آپ کا رسک کریٹ ہوگا. تو اگر ایسی انویسٹمنٹ ہو جو کہ فوراً ان کیش ہو جاتی ہو, جو کہ فوراً آپ چینج کر لیتے ہو ان یور کیش, تو ایسی انویسٹمنٹ از مور پریفریبل بائی دا انویسٹرس. This is the ease with which it can be traded and turned into cash. For some assets, there are highly developed markets with considerable volumes of trade. These assets will be highly liquid. Other assets are more specialized and may require some effort to be made to match buyers and sellers. All other things being equal, an investor will always prefer greater liquidity in their assets. کیونکہ ہر انویسٹر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ چاہتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ سیف ہو اور اس کا جو پیسہ اس نے لگایا ہے وہ سیکیور ہو اور اسے وہ ریٹرن مل جائے. اگر وہ منیمم اپنا رکھے کہ منیمم وہ جو چاہ رہا ہو انویسٹر ریٹرن کی فارم میں, وہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم جو اس نے پرنسپل اماؤنٹ لگایا ہے کم از کم وہ سیف رہے. اگر بہت زیادہ رسک وغیرہ کریٹ ہو گیا تو وہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ کم از کم میری پرنسپل اماؤنٹ مجھے واپس مل جائے. اگر 100 روپے لگائے تو ایٹ لیسٹ میں 100 روپے واپس ارن کر سکوں. تو ہر انویسٹر
یہ چاہتا ہے کہ اس کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ان کیش ہو سکے اور اسے مل جائے. تو پریفرنس ہوتی ہے ریگارڈنگ لکوڈیٹی, بٹ اٹ ڈپینڈس آن دا پریفرنس کہ انویسٹر کی پریفرنس کیا ہے کہ وہ لانگ ٹائم کے لیے رکھتا ہے, شارٹ ٹائم کے لیے رکھتا ہے, لکوڈ ایسٹس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے یا وہ دوسرے کے ٹائپ کے ایسٹ میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے. Now we will discuss different types of securities, non-marketable securities. The first form of security to introduce are those which are non-marketable, meaning that they cannot be traded once purchased. جیسے اس کا نام آپ کو شو کر رہا ہے non-marketable, marketable نہیں ہے securities. تو marketable کا کیا مطلب کہ جو مارکیٹ میں ٹریڈ آف ہو سکتی ہوں, آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں, سیل کر سکتے ہو, پرچیز کر سکتے ہو. تو یہ اس ٹائپ کی سیکورٹیز ہیں وچ آر نان مارکیٹیبل, یعنی مارکیٹس ان کی ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ کو اسپیشل یعنی ایک اسپیسیفائڈ ٹائم یا اسپیشل مارکیٹس ان کے لیے ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. ڈسپائٹ ناٹ بینگ ٹریڈیبل دے آر امپورٹنٹ بیکاز دے کین کمپوز سگنیفیکنٹ پارٹس آف مینی انویسٹرز پورٹفولیو. تو یہ اس کا ریزن ہے کہ جب مارکیٹیبل سیکورٹیز نہیں ہے تو ایک کوشچن آپ کا فوراً رائز ہوگا کہ یہ کیوں ٹریڈ کی جاتی ہیں, کیوں انویسٹرز اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ انویسٹرز پورٹ فولیو جب بناتا ہے, اپنا پورٹ فولیو مینجمنٹ بھی ہمارا ایک ٹاپک ہے, تو جب انویسٹر اپنا پورٹ فولیو ڈیولپ کرتا ہے, بناتا ہے, تو اس میں وہ نان مارکیٹیبل سیکورٹیز کو بھی انٹروڈیوس کرواتا ہے تاکہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کر سکے اور اس کو رسک کو کم سے کم منیمائز کر سکیں. The important characteristic of these securities are that they are personal. The investor needs to reveal personal details in order to obtain them so that the parties on both sides know who is involved. They tend to be safe because they are usually held at institutions that are insured and are also liquid, although sometimes at a cost. تو یہ اس کی لیگل ٹرمز ہیں کہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں کہ ایسی جب سیکورٹیز میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ دونوں پارٹیز, کیونکہ لیگل کانٹیکٹ جیسے ہم نے کہا تھا دو یا ایٹ لیسٹ 2 اور مور پارٹیز میں ہوتے ہیں, تو کم از کم 2 پارٹیز ایک دوسرے کو جانتی ہوں, ریکگنائز کرتی ہوں, تو پھر ایسی مارکیٹ ایسی سیکورٹیز میں ڈیل ہوتی ہے. One form of such securities is the savings account. تو ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوگی کہ جب آپ بینک جاتے ہیں تو آپ سے فارم فل کرایا جاتا ہے, آپ کے آئی ڈی کارڈ لیا جاتا ہے, آپ کی پرسنل ڈیٹیلز لکھی جاتی ہیں, اس پہ سائن آف ہوتے ہیں بائی دا بینک ایز ویل ایز دا انویسٹر جو اس میں پیسے رکھوا رہا ہے بینک میں. تو اس کے بعد وہ لیگل کانٹریکٹ بنتا ہے اور بینک میں اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہوتا ہے. This is a standard form of deposit account which pays interest and can be held at a range of institutions from commercial banks through to credit unions. یہاں پہ نارملی پاکستان میں کریڈٹ یونینز نہیں ہوتی ہیں, لیکن باہر کے دنیا میں زیادہ آپریٹ کر رہی ہیں اور افیکٹولی آپریٹ کر رہی ہیں. The interest rate is typically variable over time. جو بھی آپ کے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہے, ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے, اس پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ریٹ آف ریٹرن ویری ہو رہا ہے, کبھی آپ کو 5% ملا ہے, کبھی آپ کو 8% ملا ہے, کبھی اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. ڈیپینڈس آن دا سائز آف دا انویسٹمنٹ اینڈ دا ٹائم. تو ان چیزوں کی بیس پہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ویری ہوتا جاتا ہے. ان ایڈیشن ہائر انٹرسٹ ول بی پیڈ ایز دا سائز آف ڈپازٹ انکریزز اینڈ ایز دا نوٹس ریکوائرڈ فار ودرول انکریزز. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جب انویسٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو ریٹرن بھی زیادہ ملتا ہے ان پرسنٹیج ٹرمز, اور جب آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو گئی تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ انکم بھی اس پہ کم ہو جاتی ہے. تو دا ریٹرن ڈپینڈس آن دا سائز آف دا ڈپازٹ اینڈ دین دا نوٹس ریکوائرڈ فار ودرول انکریزز. تو دیز آر نان مارکیٹیبل سیکورٹیز کریکٹرسٹک, اینڈ وی ہیو آلسو ڈسکسڈ an example of non-marketable securities. Another form of such investment is the government saving bonds. جو گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے, نارملی پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ
سیونگ بانڈس ریز کر رہی ہیں. دیز آر دا نان ٹریڈڈ ڈیٹس آف گورنمنٹ. دیز بانڈس ریسیو انٹرسٹ اونلی وین they are redeemed. Redemption is any time from 6 months after the issue date. تو یہ وہ سیکورٹیز ہیں جو کہ نان مارکیٹیبل ہیں, جو مارکیٹ میں نارملی ٹریڈ نہیں ہو سکتی. اس میں دو ایگزامپل ہم نے دیکھی, ون از آف سیونگز اکاؤنٹ اینڈ اندر از گورنمنٹ سیونگ بانڈس. اور یہ آپ جب لیتے ہیں تو اس کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے ٹل سرٹن ٹائم. آپ اس کو ان کیش نہیں کرا سکتے. تو یہ آپ کا لکوڈ فارم میں فوراً کنورٹ نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو ہولڈ اٹ فار اے سرٹن ٹائم اور آفٹر دس ٹائم یو کین ان کیش دیز. تو دیز آر نان مارکیٹیبل سیکورٹیز. ناؤ مارکیٹیبل سیکورٹیز, دیز کین بی ٹریڈیڈ بٹوین انویسٹرز. جیسے نان مارکیٹیبل سیکورٹیز ٹریڈ نہیں ہو سکتی, لیکن جو مارکیٹیبل سیکورٹیز ہیں وہ مارکیٹ میں ریڈلی سیل اور پرچیز ان کی ہو سکتی ہے. سم آر ٹریڈڈ آن ہائیلی ڈیولپڈ اینڈ ریگولیٹڈ مارکیٹس while others can be traded between individual investors with brokers acting as middlemen. تو یہ وہ سیکورٹیز ہیں جو نارملی یعنی آپ آرام سے جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے مارکیٹس اویلیبل ہیں, آپ جائیں مارکیٹ میں پرچیز کریں, سیل کریں. اور اس میں نارملی مڈل مین کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. مڈل مین بروکر کے فارم میں ہوتا ہے کہ بروکر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے بٹوین دا پارٹیز ایز اے مڈل پارٹی. ایک سے لے رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو بیچ رہا ہوتا ہے, دوسرے لے کے پہلے کو بیچ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے. تو مارکیٹیبل سیکورٹیز آر دو سیکورٹیز وچ کین بی ٹریڈڈ بٹوین انویسٹرز. تو اس کے ہم مارکیٹیبل سیکورٹیز کی فارمز بھی دیکھیں گے اور اس کی مارکیٹس کو بھی ڈسکس کریں گے آگے چل کے. اس کی فارم میں کیا آتا ہے, منی مارکیٹ سیکورٹیز اور کیپٹل مارکیٹ سیکورٹیز. اور اس کے علاوہ دے آر کلاسیفائڈ انٹو 4 ہیڈنگس. نمبر 1 منی مارکیٹ آپ کو بتا دی, کیپٹل مارکیٹ ہے. اور منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ میں جو مین ڈفرنس ہے وہ ہے ٹائم کا, کہ کیپٹل مارکیٹ کو لانگر میچورٹیز ہوتی ہیں اور جو منی مارکیٹ ہوتی ہیں وہ شارٹ میچورٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیریویٹیوز ہیں کہ ڈیریویٹیوز ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کی ویلیو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آن تھرڈ ایسٹ, یعنی اس کی پرائسز لنک ہوتی ہے ود دا سم ادر ایسٹ. تو جیسے آپشنز ہو گئے, آپشنز کے علاوہ آپ کے رائٹس اور وارنٹس ہو گئے جو کہ کمپنیز ایشو کرتی ہے ٹو اٹس کسٹمرز. تو ڈیریویٹیوز کی ویلیوز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آن سم ادر ایسٹس. یہ اس کی مین کریکٹرسٹک ہے. اینڈ لاسٹ جو کیٹیگری ہے دیٹ از انڈائریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ ریپرزینٹ دا پرچیز آف ایسٹس وایا این انویسٹمنٹ کمپنی. یعنی انویسٹمنٹ کمپنی کے تھرو آپ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں بھی کافی ایسی کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں, انویسٹمنٹ کمپنیز, جس کا آپ یونٹس خریدتے ہیں, اور وہ انویسٹمنٹ کمپنیز پھر آ کے ٹریڈ کرتی ہیں شیئرز خرید کے یا پھر بانڈس خرید کے, تو اور اس پہ جو ریٹرن آتا ہے وہ یونٹ ہولڈرز کو دیتی ہیں. ان کو ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. Now, first of all, we will discuss money market marketable securities. یہ شارٹ ٹرم ڈیٹ انسٹرومینٹس ہیں اور نارملی سولڈ بائی دا گورنمنٹ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور کارپوریشنز بھی یہ ایشو کر سکتی ہیں. دا امپورٹنٹ کریکٹرسٹک اس کی کیا ہے, دے ہیو میچورٹیز وین ایشوڈ, اور جو اس کی میچورٹی ہے وہ نارملی 1 سال یا اس سے کم کی ہوتی ہے. تو یہ اس کی مین کریکٹرسٹک میں کیا گیا کہ یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے اور یہ نارملی ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بائی کارپوریشنز. اس میں انڈیویجل لوگ اس کو ایشو نہیں کرتے. اور منی مارکیٹ سیکورٹی ٹینڈ ٹو بی ہائیلی لکوڈ اینڈ سیف, یعنی اٹ کین بی کنورٹیڈ انٹو یور کیش ویری ایزلی. اور یہ سیف ایسٹس ہیں کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ کافی کم ہے. Because of the minimum size of the transaction, the market is dominated by financial institutions rather than private investors. تو یہ نارملی بینکس, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, FDIs اس میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ ریز کر رہے ہوتے ہیں, اور انویسٹرز میں
پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ون روٹ فار انویسٹرز ٹو ایکسیس دس مارکیٹ از وایا منی مارکیٹ میوچل فنڈز. تو یہ ایک روٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا منی مارکیٹیبل سیکورٹیز میں. اس کی فارمز دیکھ لیتے ہیں منی مارکیٹیبل سیکورٹیز کی. ٹریجری بلز ہے سب سے پہلے. ٹی بلز جس کو نارملی آپ سنتے ہوئے آتے ہوں گے اور نیوز پیپرز میں اس کے ریٹس وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے. ٹی بلز 3 منتھلی 6 منتھلی اس کے ریٹس کیا ہیں تو آپ وہ نیوز پیپر میں بھی دیکھتے ہوں گے. شارٹ ٹرم ٹریجری بلز آر سولڈ بائی موسٹ گورنمنٹس ایز اے وے آف obtaining revenues and for influencing the market. اور اس میں انٹرسٹ ریٹس ریلیٹڈ increasing the supply of treasury bills will raise the interest rates. جب زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے تو پھر ٹریجری بلز زیادہ ایشو کیے جاتے ہیں, اس میں انٹرسٹ ریٹ آپ کا انکریز ہو جاتا ہے. انویسٹر ہیو ٹو بی given a better reward to be induced to increase demand while reducing the supply with lower them. تو یہ مارکیٹ فینومینا ہے کہ آپ ڈیمانڈ زیادہ کریں گے تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کی پرائسز انکریز ہو جائے گی, تو اور اگر اس کی پرائس ڈیکریز ہو جائے گی تو اس کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. ٹی بلز ایشوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ایز کنسیڈرڈ ٹو بی دا لیسٹ رسکی اینڈ دا موسٹ مارکیٹیبل آف آل منی مارکیٹ انسٹرومینٹس. اور یہ بہت ہی کامن انسٹرومینٹ ہے اور کامنلی ٹریڈ ہوتا ہے. They represent a short-term loan to the federal government. The federal government has no record of default on such loans. اسی لیے یہ اس کو ہم لیس رسکی یا نو رسک فری ایسٹ بھی بولتے ہیں. تو یہ وہ سیکورٹیز ہیں جو جس پہ ڈیفالٹ ریکارڈ بہت کم ہے. Since it can always print money to prepay the loans, is unlikely to default. اور جو ٹریجری بلز ہوتے ہیں وہ 3 month اور 6 month میچورٹیز اور سولڈ ان ویکلی آکشنز, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نیوز پیپرز وغیرہ میں اس کے ریٹس وغیرہ آپ پبلش ریٹس کو دیکھتے رہتے ہوں گے, اور یہ کامنلی ٹریڈ ہوتا ہے اور میکسیمم اس کی لائف ہو سکتی ہے 1 سال. 1 سال سے زیادہ منی مارکیٹیبل سیکورٹیز کی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ این امپورٹنٹ کمپوننٹ ان سم آف دا انالیسز جو ہم ڈسکشن کریں رسک فری ایسٹ, جو کہ میں آپ کو ابھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ نارملی یہ رسک فری ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈیفالٹ ریکارڈ نہیں ہے اور گورنمنٹ کی سیکورٹی ہے. تو جہاں گورنمنٹ کی سیکورٹی ہوتی ہے وہاں پہ رسک از ٹو مچ لو یا پھر نہیں ہوتا. تو ایسے ایسٹس کو ہم کیا بولتے ہیں, رسک فری ایسٹس. دس از ڈیفائنڈ ایز این ایسٹ وچ ہیز نون ریٹرن اینڈ نو رسک. Because T-bills are considered to have no risk of default and a no return, they are the closest approximations that exist to the concept of a risk-free investment. اور اسی وجہ سے the return on T-bills is taken as an approximation of the risk-free rate of return. کیونکہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے فارمولاز میں اور اپنی کچھ ٹیکنیکس میں رسک فری ریٹ آف ریٹرن ہمیں چاہیے ہوتا ہے فار کیلکولیشن آف ریٹرن یا رسک جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں رسک فری ریٹ آف ریٹرن چاہیے ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کے لیے ایسی سیکورٹیز کا ریٹس لیتے ہیں جو کہ رسک فری کنسیڈر ہوتی ہیں. Now we will discuss commercial paper. Commercial paper is also a short term note, promissory note, اور یہ نارملی کارپوریشنز بھی ایشو کرتی ہیں اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ریز کرتے ہیں مارکیٹ میں, اور جو یہ ہوتے ہیں شارٹ ٹرم ہوتے ہیں اور یہ بھی ہائیلی لیکوڈ فارم ہے. And it is raised typically for financing accounts for which payment is due to be received and for financing inventories. اور اس کی میچورٹی ہے نارملی 3 months to 6 months کے درمیان میں ہوتی ہے, اور جو یہاں پہ مینشن ہے that is usually 270 days or less. They are usually sold at a discount and these notes are rated by rating agencies who report on the likelihood of default. آپ دیکھتے ہوں گے جو ریٹنگ کمپنیز ہیں وہ ہر کمپنی کا ریٹنگ کرتی ہیں کہ اس کے ڈیفالٹ ریکارڈ کتنے ہیں اور اس کا پاس ہسٹری پاس ٹرینڈ کیا ہے, اس کے بیس پہ ریٹنگ کرتی ہیں. کسی کو A+, کسی کو B+, AAA,
تو اس طرح کے وہ ریٹنگ کرتی ہیں اور ہائی لائٹ کرتی ہیں, اور یہ نون انفارمیشن ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے, اس کے بیسس پہ آپ ڈیفالٹ ریکارڈ انالائز کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ کس کمپنی کا کیا ریکارڈ تھا. تو اس طرح کی جو سیکورٹیز ایشو کی جاتی ہیں اس کے بھی پھر جو ریٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ریٹ اناؤنس کرتی ہیں کہ اس جو سیکورٹیز ہیں اس کا کیا ریٹ ہے, ڈیفالٹ ریٹ کیا ہے, اور اس کا مارکیٹ میں کیا ریٹنگ اویلیبل ہے. ناؤ وی ول ڈسکس نیگوشیبل سرٹیفکیٹس آف ڈپازٹ, COD. سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ ایک کامن ٹرم ہے اور کافی یوز ہوتی ہے آپ کی پریکٹیکل سینیریوز وغیرہ میں, آپ کو نظر بھی آئے گی اور آپ نے ہو سکتا ہے دیکھی بھی ہو کہ these are also promissory note on a bank issued in exchange for a deposit held in a bank until maturity. جیسے آپ ڈپازٹ اکاؤنٹ میں اماؤنٹ رکھوا دیتے ہیں, اسی طرح آپ بینک سے سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ بھی obtain کر سکتے ہیں کہ آپ نے 100 روپے بینک میں رکھوایا تو بینک نے آپ کو 100 روپے کا سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ دے دیا کہ آپ نے ہمارے پاس ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے, اس پہ ٹرمز لکھی ہوں گی کہ آپ کو اس پہ اتنا انٹرسٹ ریٹ اور ملے گا, اور اس کے میچورٹی اتنے دن بعد ہوگی. جو میچورٹی ہے وہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے, بہت شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہے, بہت کچھ اس میں جو موسٹلی ہوتی ہے وہ 1 سال تک میکسیمم ہو سکتی ہے, اور اس پہ اسپیسیفائڈ ریٹ ہے جو کہ آپ کے مینشن ہوگا آن دا سرٹیفکیٹ. تو CDs are generally issued by commercial banks. These CDs are tradable with dealers making a market. تو یہ ہائیلی لیکوڈ ہے اور ایک انسٹرومنٹ ہے جو کامنلی یوز ہوتا ہے ایز اے منی مارکیٹیبل سیکورٹیز. اس کے بعد ری پرچیز ایگریمنٹس ہیں. ری پرچیز ایگریمنٹس انوالوز اے ڈیلر selling government securities to an investor with a commitment to buy them back at an agreed time. تو یہ بھی ایک فلو ہے, پروسیس ہے کہ کچھ ڈیلرز اپنی سیکورٹیز گورنمنٹ سیکورٹی پرچیز کر کے آ کے سیل کر دیتے ہیں کہ آپ یہ رکھ لیں اور ہمیں فنڈ دے دیں اور کچھ عرصے بعد میں آپ سے پرچیز کر لوں گا اور آپ کو آپ کے فنڈ واپس کر دوں گا اور آپ کو اتنا انٹرسٹ اس پہ دوں گا. The maturity is often very short, with many repurchase agreements being overnight. They constitute of a form of short-term borrowing for dealers in government securities. تو یہ it is a form of borrowing کہ آپ کو فنڈ کی ضرورت ہے, آپ نے کہا کہ repurchase agreement کرو, تو مجھے اتنا دو پیسے, تو میں 2 دن بعد 3 دن بعد ہفتے بعد 3 مہینے بعد آپ کو اتنی اماؤنٹ ری پے کروں گا. اور اس پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے ان ٹرانزیکشن از دا ڈفرنس بٹوین دا سیلنگ اینڈ ری پرچیز پرائسز. تو یہ آپ کا ریٹرن ہوتا ہے. دے پرمٹ دا ڈیلر ٹو اٹین اے شارٹ پوزیشن اینڈ نیگیٹو ہولڈنگ ان بانڈس. تو دس از آل اباؤٹ ری پرچیز ایگریمنٹس. ناؤ وی ول ڈسکس کیپٹل مارکیٹ سیکورٹیز. Capital market securities includes instruments having maturity greater than 1 year. جہاں آپ نے منی مارکیٹ کی بات کی تھی وہاں پہ میچورٹی تھی میکسیمم 1 year, اور یہاں پہ ہے منیمم 1 year, and those having no designated maturity at all. In the later category can be included common stock, اور UK میں جو ہوتا ہے وہ consols which pay a coupon in perpetuity. تو یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ these have a long maturity period, and جو اس میں commonly known stock ہے سیکورٹی ہے that is shares of the company. اور اس میں فکسڈ انکم سیکورٹیز اور اکویٹیز بھی ہیں. فکسڈ انکم سیکورٹیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ اٹ پرومس اے پیمنٹ اسکیڈول, جیسے اس کا نام ریفلیکٹ کر رہا ہے فکسڈ انکم, یعنی اٹس ہولڈر ول ریسیو فکسڈ انکم اوور دا لائف پیریڈ آف سیکورٹی. تو اٹ پرومسز اے پیمنٹ اسکیڈول ود اسپیسیفک ڈیٹس فار دا پیمنٹ آف انٹرسٹ اینڈ دا ری پیمنٹ آف دا پرنسپل. تو یہ ایسی سیکورٹی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ایک اسکیڈول ملے گا جس پہ ڈیٹ وائز آپ کو انٹرسٹ پیمنٹس مینشن ہوگی کہ اس ڈیٹ پہ آپ اتنا انٹرسٹ ارن کریں گے, اس ڈیٹ پہ اتنا انٹرسٹ کریں گے, اس ڈیٹ پہ آپ کی میچورٹی ہو جائے گی, آپ کو پرنسپل ری پے ہو جائے گا. اور اس میں اگر فیلئر ہو جائے
टू कंफर्म द पेमेंट्स के, और इसमें आपके पास फिर राइट होता है टू रिसीव योर रिटर्न, क्योंकि आपके पास जब राइट है तो आप इसकी बेस पे कहीं क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, किसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मेरा क्लेम है, ये मुझे चाहिए. तो दिस इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के भी टाइप्स हैं कुछ, कि बॉन्ड्स जो इशू हुए हैं, यानी जो नॉर्मल कंपनीज भी इशू करती हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से भी इशू है, पेमेंट्स विल बी मेड एट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स अनलेस द इशूअर डिफॉल्ट्स. However, if an investor sells a bond before maturity, the price that will be received is uncertain. क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इशू है, अगर उससे पहले आप इसको ट्रेड करना चाहें, आप इसको सेल करना चाहें, तो वो फिर डिस्काउंटेड प्राइस होगी, वो सर्टेन नहीं होगी. Bonds sell on accrued interest basis, so the purchaser pays the price plus the interest accrued up until the date of purchase. क्योंकि इसमें फिक्स्ड इनकम है, स्पेसिफाइड डेट को आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो फिर क्या होगा, अगर आपको 6 महीने बाद आपने आज की डेट में परचेज किया और 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलना है और 3 महीने बाद आप डिसाइड करते हैं कि इसको मैं सेल ऑफ कर देता हूं, तो जो आप जिस परचेजर को सेल करेंगे वो परचेजर आपको इसकी प्राइस, बॉन्ड की प्राइस प्लस इंटरेस्ट जो उसे मिलेगा भी, क्योंकि ही विल बी द ओनर एट द एंड ऑफ 6 मंथ, तो वो इंटरेस्ट प्लस प्राइस आपको वापस करेगा. If this was not done, sales would either take place only directly after coupon payments, or else prices would be subject to downward jumps as payment dates were passed. तो ये फिनोमेना था बॉन्ड्स का, कि बॉन्ड्स की अगर इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद आप इसको सेल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट का एलिमेंट खत्म करके जो उसकी प्राइस होगी सिर्फ वो आपको वापस मिलेगी. तो दीज आर ऑल अबाउट बॉन्ड्स. एंड नाउ वी विल डिस्कस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी सिमिलर टाइप है टू ट्रेजरी बॉन्ड्स, और उसमें पेमेंट जो पैटर्न है, सो दे, और वो यूजुअली पे इंटरेस्ट एट ट्वाइस ईयरली इंटरवल्स, यानी 6 मंथली उसमें इंटरेस्ट पे होते हैं. और जो इसमें मेजर डिफरेंस है बिटवीन गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, वो क्या है, ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं, कंपनीज इशू करती हैं, और उनका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हायर होता है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिफॉल्ट, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो बहुत कम है और बाज दफा ना होने के बराबर होता है. दिस लीड्स देम टू बी रेटेड बाय रेटिंग एजेंसीज, और इसकी वजह से जो रेटिंग एजेंसीज है उनको रेट करती हैं और वो पब्लिश भी होते हैं. नाउ कॉमन स्टॉक, इक्विटी या शेयर्स, जो कि बहुत कॉमन टर्म है और बहुत डिस्कस होती रहेगी हमारे ओवरऑल प्रेजेंटेशंस में और लेक्चर्स में. कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट एन ओनरशिप क्लेम ऑन द अर्निंग्स एंड एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, क्योंकि जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी के एक ओनर होते हैं. अगर आपने 500 शेयर भी खरीदे हैं तो आप कंपनी के ओनर हैं और 500 शेयर के आप मालिक हैं. तो अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, बाद में बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके जो एसेट्स हैं उनमें से आपको आपकी रकम वापस मिलेगी. After holders of debt claims are paid, the management of the company can either pay out the remaining earnings to stockholder in the form of dividends or reinvest part or all of the earnings. अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटीज उतारती है, यानी सबसे पहले कंपनी अगर पेमेंट का सोचे कि मैं पेमेंट किसको करूं, तो सबसे पहले राइट आएगा डेट होल्डर्स का. जितने भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, डेट होल्डर्स हैं, कंपनी सबसे पहले उनको पेमेंट करेगी, उनके ऑब्लिगेशंस को खत्म करेगी, और उनकी ऑब्लिगेशन खत्म होने के बाद फिर इक्विटी होल्डर्स की बारी आएगी. और इक्विटी होल्डर्स से भी प्रॉमिस नहीं होता है कंपनीज का कि वो उन्हें लाजमी पे करेगी, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. डिविडेंड इज अ डिस्क्रिशनरी पावर हेल्ड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो वो या तो डिविडेंड भी दे सकती है या फिर उसको री इन्वेस्ट कर सकती है अपने ऑपरेशंस में. The holder of common stock has limited liability, that is they are not responsible for any debts of a failed firm. और इसमें कॉमन स्टॉक में जो नॉर्मली इक्विटी को डिवाइड किया जाता है बिटवीन कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक.
تو پریفرڈ اسٹاک جو ہیں وہ جیسا کہ نام اس کا شو کر رہا ہے کہ دے آر پریفرڈ رائٹس اوور دس اسٹاک. جو اس کے ہولڈر ہیں ان کا پریفرڈ رائٹ ہے, اور انہیں آفٹر جو ڈیویڈینڈ ہے دیٹ از این obligation فار دا کمپنی, اور کمپنی کو ہر حال میں اس کو پے کرنا ہوتا ہے. اور ان کا نارملی یہ فکس ڈیویڈینڈ ہوتا ہے, اور اگر کمپنی لکویڈیٹ ہوتی ہے تو پہلے پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کی باری آتی ہے, اور پھر اکویٹی ہولڈرز, نارمل کامن اکویٹی ہولڈرز کی باری آتی ہے, اور ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. تو preferred stock can also be callable so that a company has option of purchasing the shares from shareholders at any time. بعض دفعہ کمپنیز پریفرنس شیئرس میں یہ کلوز بھی ڈال دیتی ہے کہ یہ میں کچھ عرصے بعد پریفرنس شیئر ہولڈرس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس کو اکویٹی ہولڈر, نارمل کامن اکویٹی میں کنورٹ کرا لیں. تو اس صورت میں اس کو بولتے ہیں کالبل, یعنی اٹ کین بی کالڈ ایٹ اینی ٹائم بائی دا پریفرڈ شیئر ہولڈرس. Now we will discuss derivatives. Derivatives are securities whose value is derived from the value of an underlying security, a basket of securities. تو یہ جیسے کہ میں پہلے بتایا تھا کہ ڈیریویٹیوز کی ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہوتی ہے آن اے تھرڈ ایسٹ, اور یہ کنٹینجنٹ کلیمز ہوتے ہیں, اور یعنی کلیمز کب ارائز ہوں گے آن ہیپننگ آف سرٹن ایونٹ, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آن پرفارمنس آف سرٹن ایونٹس کے جب وہ پرفارم ہو جائیں گے اس کے بعد یہ کنٹینجنسیز ختم ہوں گی اور کلیمز ارائز ہوں گے. اس میں جو ڈیریویٹیوز کے فارمز ہیں, آپشنز ہیں, اس کے اندر فیوچرز ہیں اور رائٹس ہیں, وارنٹس ہیں. آپشن کیا ہوتا ہے؟ آپشن بھی از این سیکورٹی دیٹ گیوز دا ہولڈر رائٹ either to sell or buy a particular asset at a future date or during particular period of time for a specified price. تو اس میں پرائس, اس میں ٹائم, اس میں پہلے سے مینشن ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس آپشن ہے تو وہ ایک اسپیسیفائڈ ڈیٹ پہ اسپیسیفائڈ اماؤنٹ پے کر کے اسپیسیفائڈ نمبر آف ایسٹ خرید سکتا ہے, سیکورٹیز خرید سکتا ہے. تو دیز آر آپشنز. تو یہ if the option is not exercised within the time period then it expires. تو اس کے میں نہیں ایکسرسائز کرتا تو ایکسپائر ہو جاتا ہے اور اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اینڈ فیوچر بھی آپشن کی طرح ہے, ایک obligation ہے to buy or sell a particular security or bundle of security at particular time for a stated price. تو just like option یہ بھی ایک اسی نیچر کی ڈیریویٹو ہے, اور فیوچر simply a delayed purchase or sale of a security. کہ فیوچر جیسے اس کا نام شو کر رہا ہے کہ فیوچر میں یہ ٹرانزیکشن کر سکتا ہے بندہ, اور فیوچر واز جنرلی اوریجنلی ٹریڈیڈ فار کموڈیٹیز بٹ ناؤ کور اے رینج آف فائنینشیل انسٹرومنٹ ایز ویل. تو یہ آپشنز اور فیوچرس ہیں جن کو ہم ڈسکس کیا. ناؤ دے آر سرٹن رائٹس اینڈ وارنٹس. یہ کانٹینجنٹ کلیمز ہیں, can also be issued by corporations. Corporate issued contingent claims include rights and warrants which allow the holder to purchase common stock. تو جس طرح رائٹس اس کا نام شو کر رہا ہے کہ آپ کسی کو رائٹ آف وارنٹ سیل کر رہے ہیں تو اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کر لے اور کمپنی کے اکویٹیز خرید لے ایٹ سم اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم ایٹ اے اسپیسیفائڈ پرائز. تو دیز آر derivatives. Now indirect investment can be undertaken by purchasing the shares of an investment company. An investment company sell shares in itself to raise funds to purchase a portfolio of securities. The motivation for doing this is that a pooling of funds allow advantage to be taken of diversification and of savings in transaction costs. تو جیسے کہ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا نام شو کر رہا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ تو کہیں کر رہے ہیں لیکن یہ انڈائریکٹ ہے, یعنی ایک بیچ میں کمپنی ہے, آپ نے کمپنی سی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے لیکن آپ کمپنی بی میں کریں گے, کمپنی بی کمپنی سی میں کرے گی. اور اس کا پرپز بھی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا پرپز ہے ڈائیورسفیکیشن اینڈ ٹو مینیمائز دا ٹرانزیکشن کاسٹ. کیونکہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ 10 سیکورٹیز میں انویسٹ کر کے اپنے آپ پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کر لیں
تو یہ کام آپ کریں گے تو آپ انڈیویجل سیکورٹیز کو پرچیز کریں گے تو اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ بہت انکر ہوگی. لیکن اگر انویسٹمنٹ کمپنی کرتی ہے تو بنڈل آف سیکورٹیز پرچیز کرے گی اور اس پہ ٹرانزیکشن کاسٹ اس کی کم ہوگی. مینی انویسٹمنٹ کمپنیز آپریٹ ان لائن ود اسٹیٹڈ پالیسی آبجیکٹو, فار ایگزامپل on the types of securities that will be purchased and the nature of the fund management. Indirect investment can be done in a number of ways as follows: unit trust, investment trust and hedge funds. تو یہ آپ کی فارمز ہیں کہ آپ ان ویز میں انڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یونٹ ٹرسٹ, انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور ہیج فنڈز جو کہ یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. مختلف فنڈز وہ اپنے یونٹ سیل کرتے ہیں, مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور انویسٹر یونٹس کو پرچیز کرتا ہے اور جو فنڈز ہیں وہ پھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں آگے سیکورٹیز میں. ناؤ وی ول ڈسکس سیکورٹیز اینڈ رسک. جیسے ہم نے بات کی کہ رسک از این انہیرنٹ ایلیمنٹ ان دا ریٹرن, تو سیکورٹیز سے یہ لنکڈ ہے کہ سیکورٹیز آپ خریدیں گے تو اس میں رسک کوئی موجود ہے. دا رسک انہیرنٹ ان ہولڈنگ اے سیکورٹی has been described as a measure of the size of the variability of the uncertainty of its return, جیسے کہ ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اور several factors, جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ فیکٹرز بہت زیادہ ہیں جو رسک کو کریٹ کرتے ہیں اور رسک کو وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. So several factors can be isolated as affecting the riskiness of a security and these are not related to the security introduced above. The comments made by are generally true. اور ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں کہ اس کے ریلیشن شپ میں کہ سیکورٹیز اور رسک کا ریلیشن شپ نہ ہو, جیسے رسک فری سیکورٹیز بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو موسٹ کامنلی چیزیں ہیں جو کہ ڈیفائن کرتی ہیں رسک کو اور جن کی طرف سے کریٹ ہوتی ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1, میچورٹی. دا لانگر دا پیریڈ انٹل دا میچورٹی آف دا سیکورٹی دا مور رسکی اٹ از. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر لائف اسپین زیادہ ہے سیکورٹی کا یا ڈیوریشن آف ہولڈنگ زیادہ ہے تو پھر اس میں رسک زیادہ ہوگا کہ پتہ نہیں اتنے زیادہ پیریڈ کے بعد, اتنے عرصے لمبے عرصے کے بعد آپ کو انویسٹمنٹ ریکور کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, اس وقت حالات کیسے ہوں گے, اس وقت پولیٹیکل سچویشن کیسی ہوگی, ریگولیشنز کیسی ہوں گی. تو دے آر نمبر آف فیکٹرز اور یہ سارے کریٹ ہو رہے ہیں ڈیو ٹو میچورٹی, لانگ ٹرم میچورٹی. This is because underlying factors have more chance to change over a longer horizon. The maturity value of the security may be eroded by inflation or if it is denominated in a foreign currency by currency fluctuations. کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے ٹائم ویلیو آف منی کی بات کی تھی کہ آج کے جو 10 روپے ہیں ہو سکتا ہے اس کی ویلیو ایک سال بعد اتنی نہ ہو جتنی آج ہو. اگر آپ 10 روپے میں آج 1 کلو چینی خرید سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے سال بعد آپ 10 روپے کی 1 پاؤ چینی خرید سکیں. تو ویلیو ختم ہو گئی 1 سال بعد آپ کی منی کی. تو ٹائم ویلیو از کوائٹ امپورٹنٹ ان یور انویسٹمنٹ انالیسس. تو میچورٹی ویلیو آف دا سیکورٹی میں بی ایروڈیڈ بائی انفلیشن, اور اگر فارن کرنسی میں تو جو کرنسی فلکچویشن ہے اس کی وجہ سے. دیر از آلسو این انکریز چانس آف ایشور ڈیفالٹنگ دا لانگر از دا ٹائم ہاریزون. اگر ٹائم ہاریزون زیادہ ہے تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے ڈیفالٹ کر جائے جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. Now, second thing is credit worthiness. The governments of the US, UK, other developed countries are all judged as safe since they have no history of default in the payment of their liabilities. Therefore, they have the highest level of credit worthiness, being just as certain to meet their payment schedules. So, credit worthiness is quite important element کہ جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو انویسٹمنٹ کون دے رہا ہے, کون ریز کر رہا ہے, یہ سیکورٹیز کون ایشو کر رہا ہے. اٹ از اے امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایشور جو ہے اس کا کریڈٹ ریکارڈ کیسا رہا ہے, پاس کریڈٹ ریکارڈ. جیسے یہ ملکوں کے نام آپ سے ڈسکس کیے ہیں, یو ایس, یو کے اور ادر ڈیولپڈ یورپین کنٹریز جو کہ ایک پرومس ریٹرن اور پرومس کرتے ہیں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف رہے گی. تو وہاں پہ ڈیفالٹ
chances zero ہوتے ہیں. Some other countries have not had such good credit histories. Both Russia and other several South American countries have defaulted in recent past. Corporations vary even more in their credit worthiness. Some are so lacking in credit worthiness that an active junk bond market exists for high return, high risk corporate bonds that are just very likely to default. لیکن جو کمپنیز ہیں, کارپوریشنز ہیں, ان کے آپ کو ریٹنگ اویلیبل ہے, کریڈٹ ریٹنگ, جس کے تھرو اس کی آپ کریڈٹ ورتھینس کو جج کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. ناؤ پرائرٹی کی کیا, اس کے رسک کے ساتھ کیا ایلیمنٹ لنک ہے. بانڈ ہولڈرز ہیو دا فرسٹ کلیم آن دا ایسٹس آف اے liquidated firm. Only after bondholders and other creditors have been paid will stockholder receive any residual. تو اس سے یہ پروف ہوا کہ جو آپ کے کامن اکویٹی ہولڈرز ہیں, کارپوریشنز کے کیس میں, کمپنیز کے کیس میں اکویٹی ہولڈرز ہیں, ان کی پرائرٹی لاسٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فائنینسرز, جس میں کریڈیٹرز ہیں, بانڈ ہولڈرز ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے لون پرووائڈ کیا ہوا ہے. تو اکویٹی ہولڈرز کی لاسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. ان سب کو پے کرنے کے بعد پھر اکویٹی ہولڈرز کے نمبر آتے ہیں, تو دے آر لیسٹ پرائرٹائز ان دا ریٹنگز. تو پرائرٹی کی بیس پہ بھی آپ کا رسک ڈٹرمن ہوتا ہے. جتنی پرائرٹی آپ کی زیادہ ہوگی اتنا رسک آپ کا کم ہوگا, اتنا آپ کو سیف ہوگی انویسٹمنٹ. لکوڈیٹی جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اگر لکوڈ ہوتی ہے انویسٹمنٹ تو وہ زیادہ سیف ہوتی ہے, اس میں رسک کم ہوتا ہے. جس میں لکوڈیٹی کم ہو تو اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ ریکور ہو پائے گی یا نہیں ہوگی. Underlying activities. The economic activities of the issuer of the security can affect its riskiness. For example, stock in small firms and in firms operating in high technology sectors. تو ان کا رسک آپ کا زیادہ ہوگا as compared to جو آپ کے ریٹلی یعنی ریٹیلرز کے پاس اسٹاک ہے, جو آپ کے ڈیلی یوز میں اسٹاک آ رہا ہے, اس مینوفیکچر سے کہیں زیادہ ہوگا آپ کا ہائی ٹیکنالوجی سیکٹر کے رسک, کیونکہ وہاں پہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, وہاں پہ اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ آج ایک ایسٹ پہ کام کر رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے وہ اپسلیٹ ہو جائے, نئے ایسٹس آ جائیں, تو وہاں پہ رسک زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جو ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں, جیسے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, اور جو آپ کے ڈیلی یوز میں چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کے مینوفیکچر سے اس کا رسک کافی زیادہ ہے. These factors can now be used to provide a general categorization of security into different risk classes. ابھی رسک کلاسز میں اس کو ڈیفائن کر کے دیکھ لیتے ہیں. Trayables have little risk. کیوں؟ جو شارٹ ٹرم ہے اور گورنمنٹ نے ایشو کیے ہوئے ہیں اور ریٹرن فکس ہے, اور دیر از لٹل چانس آف چینج ان دیئر پرائسز, کیونکہ انہوں نے پرومس کیا ہوا ہے اور آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ اگر انفلیشن آتی ہے تو اس کا انٹرسٹ ریٹ بھی انکریز ہو جائے گا. دیر آر آلسو این ایکٹیو سیکنڈری مارکیٹ. لانگ ٹرم گورنمنٹ بانڈس ہیو گریٹر ڈگری آف رسک than short-term bonds, although with US and UK government bonds there is no risk of default and a percentage payoff if is fixed. تو یہاں پہ ہم نے کریکٹرسٹک کو لنک کیا with the securities. The bonds of some other countries bonds may have a risk of default, کیونکہ بعض جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ اگر کمزور ہے تو پھر ادھر رسک آف ڈیفالٹ بھی زیادہ ہے. کامن اسٹاک جنرلی ہیو ہائر ڈگری رسک آف دین بانڈس. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ اکویٹی ہولڈرس کا رسک ایلیمنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کی ایک تو جو ڈیویڈینڈ ہے دے آر ناٹ این obligation فار دا کمپنی اس کو پے کرے, ڈیفر کرتے یا ری انویسٹ کرتے, وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ڈیسیجن ہوتے ہیں, اور فکسڈ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ پیریوڈیکلی آپ کو فکسڈ اماؤنٹ پے کی جائے گی. اور ان کیس آف لکوڈیٹی بینکرپسی تو اس میں اکویٹی ہولڈرز کے نمبر آخر ہے ایز کمپیئر ٹو بانڈ ہولڈرز.
Generally, the greater the risk of a security, the higher is expected return. This occurs because return is the compensation that has to be paid to induce investors to accept risks. Success in investing is about balancing risk and return to achieve an optimal combination. تو یہ وہ کمبینیشن ہے جو اچیو کرنا ہوتا ہے ایک سکسیسفل انویسٹر کو, کہ اپنے وہ رسک کا اور اپنے ریٹرن کا بیلنس کریٹ کریں, کہ جو بیلنس مینٹین کر لیتے ہیں تو پھر اس کی انویسٹمنٹ کی ویلیو بھی میکسیمائز ہو جاتی ہے اور اس کا رسک بھی کور ہو جاتا ہے. ابھی ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا ہے. یہ والا لیکچر اور ارلیئر لیکچرز have introduced us about investment analysis and defined the concept of security. It has looked at the securities that are traded and where they are traded. In addition, it has begun the development of the concept of risk and return that characterize securities. The fact that these are related, an investor cannot have more than one without more of another has been stressed. This same will recur throughout the discussions. اور یہ جو ہم نے آج چیپٹر کور کیا, جو ہم نے آج ڈسکشن کی ہے, it also emphasizes the role of uncertainty in investment analysis. اور یہ ہم کنٹینیو رکھیں گے, جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ ہمارے کنٹینیو ہوتے رہیں گے, ریکیپ یعنی ریوائز ہوتے رہیں گے اوور دا ہول سیشن, کہ انویسٹمنٹ انالیسس اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کا جو ہمارا کمپلیٹ سیشن ہے اس میں یہ دونوں کانسیپٹس کنٹینیوسلی ریپیٹ ڈسکس ہوتے رہیں گے, اور یہ مین چیزیں ہیں فار انویسٹمنٹ انالیسس اینڈ پورٹ فولیو مینجمنٹ. تو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اور السلام علیکم.